کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، ملتی نہیں مثال کہیں بھی تیرے حسین کی۔ انسانیت کو ملتی نہیں راہ چین کی، انسانیت کو ملتی نہیں راہ چین کی، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔ اب آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب بھائی محمد زکریا صاحب۔ میں ان سے التماس گزار ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ، ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منها اربعۃ حرم، صدق اللہ العظیم۔ اسلام کی آمد سے قبل قرآن پاک کی تصریح کے مطابق 1 سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں کا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ لکھ دیا تھا۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت میں بھی 1 سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ بہت ہی مبارک، فضیلت و عظمت، ادب و احترام، اعزاز و اکرام اور بلندی و شان والے سمجھے جاتے ہیں۔ اس بات پر بھی تمام شریعتیں متفق ہیں کہ ان مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ اور گناہ کا وبال بھی زیادہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ضابطہ ہے جس جگہ جس وقت عبادت زیادہ درجہ رکھتی ہے وہاں پر گناہ بھی زیادہ ہی ہوتا ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت میں ان 4 مہینوں کے تقدس کے پیش نظر ان میں جہاد و قتال منع تھا، اگرچہ ہماری شریعت مطہرہ میں ان 4 مہینوں میں جہاد و قتال جائز ہے۔ ان بابرکت مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت سال کے باقی مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کا توفیق عطا فرماتے ہیں۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ رب العزت کی برکت و رحمت کا خصوصی حامل ہے۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک مسلمانوں پر عاشوراء محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے بعد عاشوراء محرم الحرام کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اس کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دیکھا یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا یہ دن بہت ہی مبارک دن ہے، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے عذاب سے نجات ملی تھی، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہاری نسبت زیادہ موسیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس سے یہودیوں سے ہلکے سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم الحرام کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت ختم ہو جائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ رمضان عاشورہ محرم الحرام کا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عاشورہ محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر باقی دنوں کی نسبت زیادہ خرچ کرے گا، عمدہ کھانا کھلائے گا، اللہ رب العزت اس کی سارے سال کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کو 1000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب، 10,000 حج و عمرے کا ثواب اور 10,000 شہیدوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص اس دن کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے گا، جس دن گویا کہ اس نے پوری امت محمدیہ کا روزہ افطار کرایا، اور جو شخص اس دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، گویا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ رب العزت اتنے اس کے درجات بلند فرمائیں گے۔ ارباب علم و دانش عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے محرم الحرام کی فضیلت صرف حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ محرم الحرام کی فضیلت اسلام سے قبل کی ہے۔ سامعین محترم، حضرت آدم کے لیے دنیا سے مٹی اٹھوائی مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت آدم کا خمیر تیار ہوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت آدم آگ اور مٹی کے درمیان تھے مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت آدم کا مجسمہ تیار ہوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت آدم میں روح ہوگی مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت آدم کے سر پر خلافت کا تاج رکھا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت آدم کے دشمن شیطان کو اخرج انک رجیم کہہ کر جنت سے نکالا گیا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت آدم نے جنت میں شجر ممنوعہ کو چھوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت آدم اور اماں حوا کی طویل جدائی کے بعد آپس میں ملاقات ہوئی مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی مہینہ محرم الحرام کا تھا، دور چلتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب ہوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت داؤد کو لوہا نرم کرنے کا موضع ملا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت یوسف حضرت یعقوب کی طویل جدائی کے بعد آپس میں ملاقات ہوئی مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا موضع ملا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ ارے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، حضور کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضور کا نکاح ام سلمہ سے ہوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضور کی پیاری بیوی حضرت جویریہ کا انتقال ہوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، ام حبیبہ کا انتقال ہوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور جس مہینے کی فضیلت پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور آمنہ کے در یتیم نے جب سلاطین عالم میں دعوت حق کے خطوط لکھے مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور زکوٰۃ کے تفصیلی احکام جب اللہ نے آسمان سے اتارے مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور دور چلتا رہا حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، حضرت صدیق اکبر کے دور کے اندر منکرین زکوٰۃ کا قلع کما ہوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور دور حضرت فاروق اعظم کا آیا، حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر قادسیہ فتح ہوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر ایران فتح
فتح ہوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر قبرص فتح ہوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر مصر میں سب سے پہلی اسلامی سلطنت قائم ہوئی مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد پیغمبر داماد حیدر کرار حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور دور حضرت عثمان بن عفان کا آیا، حضرت عثمان بن عفان برسر اقتدار آئے مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور دور حضرت علی المرتضیٰ کا آیا، حضرت علی المرتضیٰ منصب خلافت پر فیض ہوئے مہینہ محرم کا تھا۔ ارے انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، حضرت حسن اور امیر معاویہ کی صلح ہوئی مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور امارت امیر معاویہ کے سپرد ہوئی مہینہ محرم کا تھا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے قسطنطنیہ فتح ہوا مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور نواسہ رسول دیگر گوشہ بطول حضرت حسین کو کربلا کے ریگستان میں شہید کیا گیا مہینہ محرم کا تھا۔ حضور کی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا مہینہ محرم کا تھا، اور پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، پہاڑ بنائے گئے مہینہ محرم کا تھا، اور سمندر بنائے گئے مہینہ محرم کا تھا، اور زمین و آسمان بنائے گئے مہینہ محرم کا تھا، اور لوح و قلم بنائے گئے مہینہ محرم کا تھا، اور سب دن قیامت کا ہوگا حسین کا دشمن جہنم میں ہوگا، حسین کا ساتھی جنت میں ہوگا۔ تبھی کچھ شاعر بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا، یا رب نے عطا ہم کو جو رحمت کا خزینہ ہے، یا رب نے عطا ہم کو جو رحمت کا خزینہ ہے، بنایا اس میں اللہ نے مکہ و مدینہ ہے، بڑا اعلیٰ بڑا عرفہ محرم کا مہینہ ہے۔